اب یہ جو بتانا ہے سیدھے مسترستے پر قائم ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی ہے، آپ سیدھے راستے کی طرف بلانے والے تھے۔ مراد یہ ہے کہ خصوصیت سے جب کہ تو جانتا ہے کہ تو سیدھے راستے پر قائم ہے، تو پھر وہی کو مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ چارہ ہی اور کوئی نہیں ہے، یہ مراد بنتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِقَوْمِكَ، کیا میں دیکھیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ ایک ذکر ہے، ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ یعنی ذکر میں جو تنوین ہے نکرہ کی، اس سے یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت عظیم ذکر ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے۔ سوف تسألون یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ پوچھے نہ جاؤ، آج نہیں تو کل تم نے بہرحال پوچھے جانا ہے۔ اب بہت ہی دلچسپ انحراف ہے اس سابق کے، اس پرانے زمانوں کے کفار سے آئندہ آنے والے کفار کی طرف، اور کچھ ایسی پیشگوئیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانی مقدر تھیں، اور آپ کے گزر جانے کے بعد انہوں نے رونما ہونا ہی ہونا تھا۔ ان میں سب سے بڑی پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی سے اسلام کا عصر نو دوسرے دور کا آغاز ہونا تھا۔ بس بہت گہرے روابط ہیں ان آیات کے آپس کے، اور پورے مضمون کو سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے تک اور اس کے بعد والے سارے واقعات کا ان میں ذکر آ جاتا ہے۔ غور سے پڑھیں تو ایک واقعہ بھی مشتبہ نہیں چھوڑا گیا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، مگر یہ جو باتیں آنے والی ہیں نا، یہ ابھی ٹھہر کے آئیں گے، میں پہلے آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ اب میں جس طرح یہ آیات ہیں اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پوچھ ان سے جن کو ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا تھا۔ یہ ایک ترجمہ ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ رسول تو گزر چکے، ان سے تو پوچھا نہیں جا سکتا۔ ایک دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ان لوگوں سے پوچھ جن کی طرف ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے تھے۔ وہ لوگ تو باقی ہیں، ان میں اہل علم بھی ہیں، ان کو وہ تورات یا دوسری کتابوں کے محافظ بنائے گئے ہیں، اس لیے اگر ان سے پوچھے تو وہ بتا دیں گے۔ وہ کیا پوچھ؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے مخالف کوئی معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی؟ من دون الرحمن ہم نے بنائے کا یہ ترجمہ تو ممکن ہی نہیں کہ رحمان خدا خود بول رہا ہو کہ ہم نے رحمان کے سوا بنائے رحمان، اس لیے سوائے اس کے کوئی ترجمہ ممکن نہیں جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ کیا ہم نے رحمان کے مخالف کوئی معبود بنائے تھے۔ اگر رحمان کے مخالف کوئی معبود بنائے ہوتے تو اس کا ایویڈنس ہوتا ان کی تاریخ میں، لیکن ساری تاریخ میں رحمان کے خلاف کوئی معبودان باطلہ وہ پیش نہیں کر سکتے جنہوں نے رحمان کا انکار کیا ہو اور پھر ان کی عبادت کی جاتی ہو جو رحمان کا انکار کر رہا ہو۔ اب یہ عجیب مشرکین کا مخمصہ ہے
کہ باوجود اس کے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں خدا کے سوا، کوئی شریک ایسا نہیں ٹھہراتے جو رحمان کا مخالف ہو اور پھر اس کی عبادت بھی کرتے ہوں۔ یہ ہرگز ایک واقعہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقال انی رسول رب العالمین، تو اس نے کہا میں رب العالمین کی طرف سے ایک پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اور جو ذکر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا وہ اس سے پہلے موسیٰ کا ذکر ضروری تھا، ورنہ وہ پوری حکایت مکمل نہیں ہونی تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے وہاں سے بات شروع کر دی ہے اور آخر جا کے وہیں بات پہنچے گی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، بس جب موسیٰ ان کے پاس ہمارے نشانات لے کر آیا تو جھٹ پٹ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اذا ہم منہا یضحکون مطلب وہ تیاری بیٹھے تھے گویا، ادھر وہ نشان لایا، ادھر پہلے سے تیار تھے کہ اس کا مذاق اڑائیں۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم انہیں کوئی آیت نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی پہلی آیت سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ اختہا سے مراد اپنے جیسی، یعنی وہ بھی آیت خدا کی طرف سے ہوتی تھی مگر ہر اس کی بہن جو آتی تھی جو اس سے ملتی جلتی آیت تھی وہ پہلی آیت سے بڑھ کر ہوا کرتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے وہ مانگ جس کا اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں تماشا ان کا، جادوگر کہہ رہے ہیں پھر بھی اور جادوگر یہاں ایک قسم کا اقرار بھی ہے کہ جو ناممکن باتیں تو کہا کرتا تھا وہ ہو گئی ہیں، لیکن جادوگر بھی ایسا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے تیرا جادو تو چل رہا ہے مگر اس کی حقیقت پر ہمیں اعتبار نہیں، لیکن اس جادو کے نتیجے میں جو عذاب تو ہمارے لیے لا رہا ہے اگر تو سچا ہے تو اپنے رب سے کہہ کے اس کو ٹال کے دکھا دے۔ تو بیک وقت تان آمیزی بھی ہے اور احتجاج بھی ساتھ ہی شامل ہے۔ مجبور ہیں موسیٰ کو ساحر کہنے کے باوجود اس کے رب کا حوالہ دینے پر، اور جانتے ہیں کہ رب اگر چاہے گا تو عذاب ٹال دے گا۔ بما عہد عندک، کیونکہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ جب بھی حضرت موسیٰ قوم کی نمائندگی میں درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ پہلے عذابوں کو ٹالتا چلا جائے گا۔ اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کچھ امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ سب نے یہ سچا وعدہ کیا تھا یا نہیں، مگر لازماً انہی لوگوں میں سے پھر وہ بھی پیدا ہوئے جو ہدایت پانے والے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر وہ جادوگر ہدایت پانے والے ہو گئے جن کے جادو کے ساتھ موسیٰ کے جادو کو ملایا جا رہا تھا، اور وہ سب سے بڑے گواہ تھے اس بات کے کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، جب بھی ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ بدعہدی کرنے لگے۔ فلما
بس جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، یہ تو لفظی ترجمہ ہے، مگر میرے نزدیک جب بھی کا لفظ اس میں شامل ہے، کیونکہ ہر دفعہ یہ ہوا کرتا تھا۔ تو لمحہ میں ایک مسلسل ہونے والا واقعہ ہے، اس لیے لفظ جب کے ساتھ بھی ڈال دیں ایک۔ بس جب بھی ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو مان وہ بد عہدی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، نادى فرعون فی قومہ، اپنی قوم میں اعلان کیا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ اعلان کیا کہ اے میری قوم، کیا ملک مصر میرا نہیں ہے، اور یہ سب نہریں بھی جو میرے قدموں کے نیچے بہتی ہیں، بس کیا تم بصیرت حاصل نہیں کرتے کہ موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مالک تو میں بنا بیٹھا ہوں، اور پھر بھی تم اس کی بات مان رہے ہو، میری نہیں مان رہے۔ یہ شکوہ ہے بیچ میں، اور یہ شکوہ ہی اس کا احساس سے کمتری ظاہر کرنے والا ہے۔ نظر آ رہا ہے سب کو کہ تیری نہریں ہیں، تو موسیٰ کو پکڑتا کیوں نہیں؟ کیوں ڈر رہا ہے اس سے؟ صاف پتہ چلا کہ قوم سے اپیلیں تو کر رہا ہے کہ موسیٰ کی نہ مانو میری مانو، مگر قوم جان رہی ہے کہ اس کے دل میں چور ہے۔ اصل میں موسیٰ کے رب سے ڈرتا ہے یہ، یعنی ان معنوں میں نہیں ڈرتا کہ رب کا خوف ہو جائے، ان معنوں میں کہ اس کی طرف سے سزا نہ مل جائے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں اس شخص سے بہتر ہوں کہ نہیں؟ یہاں کہ نہیں کا مضمون داخل ہے، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں کہہ دیں، یا کیا میں اس شخص سے بہتر ہوں کہ نہیں جو بالکل بے حیثیت ہے اور اظہار بیان کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لکنت تھی اس طرف اشارہ ہے۔ اب کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اس کے باوجود قوم اس کو چھوڑ رہی ہے، اس کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خدا کا اتنا ہی پیارا تھا تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہ عطا کیے گئے؟ اس وقت کے سونے کا مالک فرعون بنا ہوا تھا، تو کہتا ہے اس کو تو پہننے کے کنگن تک نصیب نہیں، اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے گروہ در گروہ، یعنی صف بندی کرتے ہوئے فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے تو ہم دیکھ لیتے اور ہم مجبور ہو جاتے۔ یہ ساری باتیں مطالبہ کر رہا ہے لیکن ضرورت نہیں پڑ رہی۔ یہ کہانی ساتھ ساتھ جاری ہے جو اس کی ذلت اور اس کی نامرادی کی حقیقت کھول رہی ہے۔ اتنا قطعی دعویٰ، اتنا واضح دعویٰ جس کا انکار ممکن ہی نہیں۔ سب سونوں کا وہ مالک تھا، تمام نہروں کا وہ بادشاہ تھا، اس زمین کی ساری پیداوار اس کی پیداوار تھی، اور اس کے باوجود موسیٰ کو کہتا ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کنگن تک پہننے کو نہیں ہے، کوئی فرشتے ساتھ نہیں اترے، میں ڈرتا ہے۔ یہ جو اس کا خوف ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ کے خدا سے وہ اس حد تک خائف تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ اس نے موسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور جن نشانات کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، اگر خدا موسیٰ کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ نشانات موسیٰ اپنے پاس سے بنا سکتا نہیں تھا۔ یہ دلیل تھی جس کو نظر آ رہی تھی، اور قوم سے اس کو مخفی رکھنا چاہتا تھا۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، بس اس نے اپنی قوم کو کوئی وقت نہ دی۔ استخف قومہ، اس کو حقیر جانا، معمولی سمجھا،
اور ان بدبختوں کا بھی یہ حال تھا فاتاؤ ہو، ٹھیک وقت نہیں دی کیونکہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اگر صاحب وقت ہوتے تو فرعون کے پیچھے نہ لگتے۔ فاستخف قومہ فاتاؤہ انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ جو فاسق لوگ ہیں ان کا یہ حال ہوا کرتا ہے، ان کو وقت نہ بھی دو تو انہوں نے پیچھے لگنا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان ان میں ہوتی کوئی نہیں، خود بد کردار لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو اپنے دنیاوی رہنماؤں کے پیچھے لگنا ہی لگنا ہوتا ہے۔ اب اس وقت جو پاکستان میں سیاسی یا دوسرا حال ہے، اس میں خاص طور پہ مولوی اپنے عوام کو کوئی بھی وقت نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہم نے کہنا ہے وہی چلے گا، اور عوام بھی ذلیل ہو کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ ملا کی بات مانو، اپنی جلد بچاؤ، اور چونکہ فسق و فجور ہی کی زندگی کی طرف اس نے بھی ہمیں بلانا ہی ہے، یا اس کی سیاست کے باوجود ہمیں فسق و فجور سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے پیچھے لگے رہو، کیا فرق پڑتا ہے۔ فلما آسفونا، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ خدا تعالیٰ کو سخت ناراض کر لیتے ہیں یہ لوگ۔ بس جب انہوں نے ہمیں سخت ناراض کر لیا، انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور سب کو غرق کر دیا۔ یہ جو آیت ہے اس سے ڈر لگتا ہے سارا، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اس قوم کو، کیونکہ اگر فرعون کے زمانے میں اور فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں واقعہ گزر چکا ہے، تو وہ باتیں جو حضرت عیسیٰ سے متعلق خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمائی ہیں وہ بھی لازماً پوری ہوں گی۔ تو ماضی سے ہم مستقبل کی یقین دہانی کرتے ہیں، اور یہ ہے جو ڈر والی بات ہے۔ اس لیے قوم کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو